محبوب خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہیم بھائی ماشاءاللہ آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمارے الفجر نعت اکیڈمی میں؟ ماشاءاللہ الفجر نعت اکیڈمی کی جانب سے جو یاد خدا کے نام سے جو پروگرامات ہو رہے ہیں، ٹرانسمیشن پورے رمضان چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید آپ کے پروگراموں میں برکت دے، اور جس استقامت کے ساتھ آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور مسلک کے حق اہل سنت کا پرچار کر رہے ہیں، وہ قابل تعریف عمل ہے. اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے کے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے اور مزید ہونے چاہیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اہل سنت کا پرچار، اہل سنت کا نظریہ، اہل سنت کی سوچ، اہل سنت کی فکر کو عوام تک پہنچایا جائے، تاکہ جو لوگ اہل سنت کے خلاف جھوٹ پر مبنی جو باتیں کرتے ہیں تو اس کو ہم اسی طریقے سے ختم کر سکتے ہیں کہ اس طریقے کے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پر آ کر ہی ہم ان کا رد کر سکیں، تو ان کا رد اسی طریقے سے ہوگا. اور میں پھر ایک دفعہ جو ہے آپ کے پروگرام کی تعریف کرتا ہوں، جس طریقے سے آپ لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. علامہ شاہ تراب الحق علیہ رحمہ مجھے کہتے ہیں مجاہد اہل سنت ہیں، تو آج ماشاءاللہ آپ ان مجاہدوں کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ کہ ماشاءاللہ دیکھیں، علامہ شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے، اور جیسا کہ ابھی آپ نے خود ایک شعر میں کہا کہ ولیوں کو جو ہے نہ کسی کا ڈر ہے نہ خوف ہے، تو یہ وہ ولی ہیں کہ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ علامہ شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ نے 1974 میں ختم نبوت کی تحریک کے حوالے سے جو کردار ادا کیا علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کے ساتھ مل کر، وہ ایک مثالی کردار تھا. نہ کسی کے آگے جھکے نہ کسی کے آگے بکے، انہوں نے بالکل پختہ حالت میں کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے کہ ہم جیل جانے کو تیار ہیں، ہم شہادت کو قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضہ سرائی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے. آج یہی جوش اور یہی جذبے کی ہمارے کو ضرورت ہے، کیونکہ آج پھر یہ فتنے بار بار طریقے سے اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں مزید بات کرنی ہے. لیکن جیسا کہ عمران بھائی نے کہا ہے کہ پہلے ایک جو ہے حمد و ثنا ہو جائے تو اس کے بعد گفتگو ہوگی، تو پھر میں انشاءاللہ اس کے بعد پھر گفتگو کرتے ہیں. جزاک اللہ فہیم بھائی، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ ماشاءاللہ. آئیے چلتے ہیں محترم جناب فہیم الدین بھائی کی جانب اور سنتے ہیں ان سے ان کے خیال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معززین کرام اور جو لائیو ابھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج شب قدر ہے اور بہت عظیم اور برکتوں والی رات ہے. آج کی رات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل. تو جب یہ اتنی افضل رات ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ملا. بے شک قرآن پاک ملا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ملا. اگر شب قدر ملی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ملی. سرکار ان سے محبت دل میں نہیں ہوگی، ان سے عشق نہیں ہوگا تو ساری چیزیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ کسی قابل نہیں رہتی. تو سب سے پہلے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس قدر محبت ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جب تک تمہیں اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. تو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل یہ رکھ دی. تو آج پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ پاکستان جو اسلام کے نام پر مارد وجود میں آیا اور اس کے لیے ہمارے اکابرین نے بڑی جد و جہد، بہت قربانیاں دیں، اور اس قربانی کا آغاز جو ہے وہ 1857 کی جو جنگ ہوئی
اس جنگ سے کیا گیا جو انگریزوں کے خلاف علامہ فضل خیر آبادی صاحب نے اعلان کیا، وہاں سے بنیاد رکھی گئی پاکستان کی. اور جہاں تک میں ابھی آگے کی طرف آؤں گا، لیکن ظاہر ہے آج یہ بہت بڑی رات ہے، اور اس رات میں اپنے اکابرین، اپنے قائدین، اپنے شہداء ان کا تذکرہ نہ کروں تو ان کے ساتھ نا انصافی ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ اس مقدس رات میں اللہ تعالیٰ نے جتنا بڑا انہیں مقام دیا، جتنا بڑا انہیں مرتبہ دیا، تو اسی حساب سے ان کا چرچا بھی ہونا چاہیے. اور اس مقدس رات جو کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، تو ہم نے تو زندگی میں 1000 مہینے دیکھنے ہوں یا نہیں دیکھنے ہوں، لیکن یہ جو مقدس رات مل گئی تو ہم جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان سے عشق کرتے ہوئے اپنی جانوں کے جام شہادت نوش کر گئے، تو آج ہمیں ان کا چرچا کرنا ہوگا تاکہ انہی کے طفیل اللہ تعالی ہماری شہادت کے اسباب بنا دے. اگر ہم اپنے شہداء کو یاد نہیں کریں گے، اپنے قائدین کو یاد نہیں کریں گے، اپنے علماء کو یاد نہیں کریں گے، تو پھر ہم صحیح درست سمت پر جا بھی نہیں سکتے. سب سے پہلے تو آج یہ یاد رکھا جائے، نصاب تعلیم میں جن لوگوں نے پاکستان بنایا ان لوگوں کا نام نہیں ہے، بلکہ نصاب تعلیم میں ایسے لوگوں کے نام ڈال دیے گئے جو پاکستان بنانے کی بھی مخالف تھے، اور ان کا نظریہ اتنا باطل نظریہ تھا کہ آج ان کو قومی ہیرو بنا کر نصاب تعلیم میں پیش کیا گیا ہے. جی 2 قومی نظریہ انہوں نے پیش کیا، جبکہ 2 قومی نظریہ سب سے پہلے مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں، 2 الگ الگ مذہب ہیں، ان کی ثقافت اور ہماری ثقافت، ان کے عبادت کا طریقہ کار اور ہماری عبادت کا طریقہ کار سب الگ ہے. ہم اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں، جبکہ ان کے بے شمار جو ہے وہ خدا ہیں. تو لہذا 2 قومی نظریہ اس وقت پیش کیا گیا. لیکن آج اگر کوئی ہمارے قومی ہیروز کے نام کتاب سے نکال کر، نصاب تعلیم سے نکال کر، کسی ایسے کو جو کہ شب معراج کا بھی منکر ہو، جو یہ کہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شب معراج مطلب سدرۃ المنتہا تک کس طریقے سے پہنچ سکتے ہیں، جس کا یہ نظریہ ہو کہ وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو سب سے پہلے تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. اور قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کرنا وہ ایسا ہے کہ اس نے اپنا ایمان کھو دیا اور وہ کفر میں چلا گیا. تو ایسے لوگوں کو جب 2 قومی نظریے کا بانی بنایا جائے گا نصاب تعلیم میں، تو پھر پاکستان میں وہی قوتیں فتنے پیدا کر رہی ہیں. آج اگر پاکستان کے اندر امن و امان خراب ہے، مذہبی انتہا پسندی ہے، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ میں اس پروگرام کے توسط سے یہاں کوئی انتشار پھیلانے والی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت ضرور عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پاکستانی نہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ پروگرام سنا جا رہا ہے وہ اس سے آگاہ ہو سکے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جب سنی تحریک کی بنیاد رکھی گئی 1990 میں، تو قائد و بانی شہید محمد سلیم قادری رحمت اللہ علیہ نے بنیاد رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت بہت زیادہ پرفتن حالات تھے، اہل سنت کے اوپر زمین تنگ کی جا رہی تھی اور اہل سنت کی مساجد و مدارس اور پر قبضے کیے جا رہے تھے. تو اس وقت مرد کلندر شہید محمد سلیم قادری رحمت اللہ علیہ نے سنی تحریک کی بنیاد رکھی، اور اس بنیاد رکھتے وقت ایک نعرہ لگایا کہ جوانیاں لٹائیں گے، مسجدیں بچائیں گے. اب جب یہ نعرہ لگا تو ایک طوفان برپا ہو گیا، مطلب اپنے بھی غیر مسلم بھی، کہ بھئی یہ کون سا نعرہ سنی تحریک نے لگا دیا کہ جوانیاں لٹائیں گے، مسجدیں بچائیں گے. تو یہ لگانے کا مقصد وہ بد عقیدہ یا وہ باطل قوتیں جو ہمارے نظریات پر قابض ہو کر اپنے نظریات کو مسلط کرنا چاہتی تھی، ہماری نیو جنریشن کو اپنی طرف ٹرانسفر کرنا چاہتی تھی. تو شہید محمد سلیم قادری نے جب یہ نعرہ لگایا
تو مساجدوں پہ قبضوں کا سلسلہ بھی رکا، وہ سارے معاملات رکے، اور جو مساجد پہ ہمارے قبضے ہوئے تھے وہ واپس الحمدللہ لی گئیں، تو آج تک یہ سلسلہ مطلب جاری ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا میں جب طالبانائزیشن کے لوگوں نے اسلحے کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنے کی کوشش کی، تو میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ ہمارے اہل سنت کے ایک بہت مشہور عالم دین تھے علامہ مولانا حبیب اللہ، جن کو قبر سے نکال کر درخت سے لٹکایا گیا۔ اتنی بربریت صرف کس لیے کہ وہ عاشق رسول تھے، عاشق رسول تھے اور حق کا پرچم بلند کرنے والی شخصیت تھے، تو ان کو اس طریقے سے لٹکا کر انہوں نے ایک خوف پھیلایا کہ اگر تم نے ہماری سوچ پر کام نہیں کیا، ہماری فکر پر کام نہیں کیا، تو ہم پھر اس سے بھی زیادہ عبرتناک کام کریں گے۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے علماء کرام کو، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائدین کو کہ وہ ان باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ گئے اور دین حق کا پرچم بلند کیا اور دنیا کو واضح پیغام دیا کہ اہل سنت ہی وہ لوگ ہیں، اہل سنت کے علماء ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ ایک وقت جب ایسا آیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ واپس جو ہے وہ انگلینڈ چلے گئے اور وہ مطلب بالکل وہ مایوس ہو چکے تھے کہ پاکستان بننا بہت مشکل کام ہے، تو اس وقت جہاں ایک طرف علماء کرام نے سنی کانفرنس میں 5000 علماء مشائخ اس میں موجود تھے، اس میں فرمایا تھا کہ اگر قائد اعظم اس تحریک سے پیچھے ہٹ بھی جائیں تب بھی ہم پاکستان بنا کر دم لیں گے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ تو ہمارے علماء کا جذبہ تھا جو پاکستان بنانے کی بات ہو رہی تھی، لیکن جو مخالفین تھے، جو پاکستان کے خلاف تھے، جو دو قومی نظریے کے خلاف تھے، آج وہ پاکستان میں پاکستان کے ہیروز بننے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور نصاب تعلیم میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس پر کام نہیں کیا، بدعقیدہ عناصر نے اس پہ کام کیا، تو نصاب تعلیم میں ان کے نام ڈل گئے اور ہمارے جو علماء تھے ان کی تحریکوں کو، ان کی جد و جہد کو، ان کی کاوش کو، ان کی قربانیوں کو وہ دبا دیا گیا۔ لیکن یہ یاد رکھیں جب تک ہم زندہ ہیں ہم اپنی نسلوں تک یہ پیغام پہنچا کر جائیں گے، تم کتابوں میں جو چاہے ہیر پھیر کر لو، جتنا جو چاہے کر لو، لیکن ہم زندہ ہیں تو اپنے نسلوں کے اندر یہ پیغام دے کر جائیں گے، ان میں یہ رسک کر کے جائیں گے کہ یہ پاکستان تمہارے آباء و اجداد کی میراث ہے، یہ پاکستان تمہارے علماء و مشائخ اور ہمارے آباء و اجداد نے 22 لاکھ جانوں کے نذرانے دے کر بنایا تھا۔ اور آج اس پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج اس پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مہنگائی عروج پر، بے روزگاری عروج پر، یہ سارے معاملات آپ کے سامنے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں سیاستدانوں کی اپنی غلطیاں ہیں۔ آج سیاستدان صرف اقتدار کے لیے ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ آج تک کوئی ایک سیاستدان کوئی ایسا بل پارلیمنٹ کے اندر نہیں لے کر آیا کہ مہنگائی کو ختم کیا جائے، غریب کو ریلیف دیا جائے، جس کو روزگار نہیں ملے اسے معاوضہ دیا جائے۔ آج تک کوئی ایسا سیاستدان نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین سے دور رہے اور سیاسی طور پر دنیاوی تعلیمات پر ہی عمل کرتے رہے۔ اگر دین سے دوری نہ ہوتی تو آج انہیں غریبوں کا درد بھی ہوتا۔ آج جو ایسی کمروں کے اندر بیٹھ کر اسلام آباد کی ٹھنڈک کے اندر جو مطلب پالیسیاں بناتے ہیں معاشی، ان لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ آٹا کیا کلو ہے، چینی کیا کلو ہے، آج سے سال پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے۔ ایک سال پہلے غریب لے سکتا تھا، آج وہ لینا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اور بدقسمتی یہ دیکھیں کہ 12 کروڑ سے زائد عوام غربت کی لکیر کے قریب جا چکی ہے، غربت کی لکیر کے۔ تو یہ اتنے برے حالات ہو گئے۔ میں آج جو ہے اسی پروگرام کے توسط سے حکمرانوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدارا ہوش کے ناخن لیں اور میڈ ان پاکستان عوام کی نمائندگی کریں، عوام کی سوچ اور امنگوں کے مطابق پالیسیاں بنائیں گے تو کامیابی اور ترقی ہوگی۔ آپ IMF سے قرضے لینا بند کر دیں، یہ پاکستان کی عوام ہے،
جو یہ آج کہتی ہے کہ ہم ایک ٹائم کا کھانا کھا کر زندہ رہیں گے، لیکن تم یہ قرضے لینا بند کرو، پاکستان کو آگے کی طرف لے کر جاؤ، لیکن آپ پاکستان کی عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے جو پاکستان کے لیے اتنا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے جذبوں کو آپ جو ہے ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی ترجمانی کریں، اگر آپ کو اقتدار ملا ہے تو انہی عوام کے طفیل ملا ہے، اگر ان عوام کی آپ نے صحیح معنوں میں ترجمانی نہیں کی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے عوام کے ووٹ کا تقدس پامال کیا ہے۔ آج عوام کو اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ وہ اپنا احتجاج تک عمران بھائی نوٹ نہیں کرا سکتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کے لیے نکلیں گے تو ایک دن میرے گھر میں چولہا نہیں جلے گا، تو ہم کس طریقے سے احتجاج پر نکلیں؟ اتنی مہنگائی کو اتنے عروج پر لے کر جا چکے ہیں، جہاں یہ بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان الحمدللہ ہمارے اکابرین نے بنایا، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ قائم اور دائم رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جتنے چاہے چور آ جائیں، جتنے چاہے کرپشن کرنے والے آ جائیں، وہ ہم روکیں گے، اس کے لیے عوام بھی مطلب آواز بلند کر رہی ہے، لیکن پاکستان کو ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن آج پاکستان کی جو پالیسیوں میں بیرونی مداخلت ہے، اس کے لیے ہم بہت سخت مطلب احتجاج کرتے ہیں حکومت سے کہ وہ بیرونی مداخلتوں کو ختم کرے۔ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، جو طاقتور ملک ہے۔ آج فلسطین میں اگر کچھ ہوا ہے تو اس کا جواب لبنان سے دیا جا رہا ہے، تو ہماری تو صرف آنکھیں دکھانے سے اس سے ڈر جانا چاہیے۔ لیکن یہ جو میں سمجھتا ہوں، میری یہ اپنی سوچ ہے کہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی کا طوفان اس طریقے سے برپا کیا گیا ہے، تو وہ بیرونی سازشیں یہ ہیں کہ پاکستان کو معاشی طور پر اتنا کمزور کر دو کہ یہ ایٹمی طاقت کو استعمال نہ کر سکیں، یہ ہمارے سے آنکھ نہ ملا سکیں۔ تو میرے بھائی، جب پاکستان بنایا تھا تو ہم ایٹمی قوت نہیں تھے، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے آباء و اجداد اور اکابرین کے دلوں کے اندر جہاد کا جذبہ تھا، اور جب یہ جہاد کا جذبہ جب تک ہمارے اندر موجود ہے تو میں جتنے بھی بیرونی یہود و نصارہ جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں، جب تک ہمارے دلوں میں جہاد کا جذبہ موجود ہے تو جہاد کرتے ہوئے انشاءاللہ تمہاری ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ آج ضرورت یہ ہے کہ عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا، عدالتیں بھی بالکل بے بس نظر آ رہی ہیں۔ غریب جاتا ہے تو اس کا ایک چھوٹے سے کیس کو 5-5 سال 7-7 سال لگا دیے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کے پراپرٹی کے کیس ہوتے ہیں، وہ دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں، ان کے فیصلے ہی نہیں ہو پاتے۔ تو بھائی، یہ عدالتی نظام درست کریں۔ جب عدل ہوگا، انصاف ہوگا، تعلیم عام ہوگی تو ملک ترقی کرے گا۔ ملک میں عدل نہیں ہے، عدل کے بغیر معاشروں میں تباہیاں آتی ہیں، بربادیاں آتی ہیں۔ جب عدل نہیں ہوگا تو معاشرے تباہ ہو گئے، معاشرے تباہ ہو رہے ہیں۔ آپ کو معاشرے بچانے ہیں تو اپنے عدل کے نظام کو بھی اچھا بنانا ہوگا، اور جہاں تک جتنے بھی سیاستدان آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ریاست مدینہ طرز کی حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اعلان ہی ہم نے سب سے سنے جتنے بھی آئے، لیکن کسی کا کردار ایسا ابھی تک نظر نہیں آیا کہ جو یہ کہتا ہو کہ ہم ریاست مدینہ کے اس قانون پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جتنے بھی عاشقان رسول، سب سے پہلا نام میں غازی علم دین شہید کا لوں گا۔ جب انہوں نے گستاخ رسول راجپال کو واصل جہنم کیا تو اس وقت انگریزوں کی عدالت تھی، انگریزوں کے قوانین تھے، آپ کو سزائے موت دے دی گئی۔ جب غازی عبد القیوم شہید نے گستاخ رسول کو عدالت کے اندر جا اس کو بھی سزائے موت دے دی گئی۔ تو آج پاکستان میں ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ نے گستاخ رسول شعائر اسلام کی توہین کرنے والے کو قتل کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو عدالتیں انگریزوں کے قانون پر چل رہی ہیں تو یہ میسج بھی سنیں اور پورے پاکستان کی عوام بھی سنیں کہ پاکستان کا جو آئین اور قانون ہے وہ قرآن و سنت کے تابع ہے۔ اگر کوئی آئین کی کوئی شک ایسی ہوگی جو کہ
قرآن سے متصادم ہوگی، قرآن و سنت سے متصادم ہوگی تو اس شک کو درست کیا جائے گا. لیکن یہاں اس طریقے کے ابھی تک کوئی قانون بھی نہیں بنے. تو ممتاز قادری جیسا کیس شرعی عدالت میں بھیج دیا جاتا تو وہاں سے شرعی فیصلہ ایک سامنے آتا اور سب کو اس پہ جو ہے خوشی بھی ہوتی. لیکن اب حال ہی میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کبھی صحابہ کرام کا فتنہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، ان کی شان میں توہین کی جاتی ہے، ان کی تضییق کی جاتی ہے، تبرہ بازی کی جاتی ہے. کبھی کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، کبھی کوئی اس طریقے کے فتنے ہمارے ملک میں جنم لے رہے ہیں. ان سارے فتنوں کے پیچھے یہود و نصارہ کا ہاتھ ہے. ابھی 2-4 روز پہلے کی بات ہے، فیصل آباد میں ایک خاتون نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. چلیں جی، آج بھی عدالتیں موجود ہیں، آج بھی پاکستان کا قانون موجود ہے، ہم اس قانون کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن خدا کے واسطے ان قوانین کے اندر آپ بیرونی طاقت کے دباؤ کو برداشت کریں، ان کے دباؤ کو رد کر دیں. آپ نے جس طریقے سے ممتاز قادری کو راتوں رات جو ہے شہید کر دیا پھانسی پر لٹکا کر بیرونی دباؤ پر، اسی طریقے سے ایک طرف تو آپ شہید کر رہے ہیں، دوسری طرف ریمنڈ ڈیوس جو قاتل ہے مسلمانوں کا، اس کو جو ہے راتوں رات عدالت لگا کے آپ رہا کر رہے ہیں، آپ راتوں رات ملونہ آسیہ کو رہا کر رہے ہیں. تو یہ قانون میں اتنا جو ہے یہ ڈیفالٹ کیوں پیش آ رہا ہے؟ قانون تو سب کے لیے متوازن ہونا چاہیے. مطلب آپ تو گستاخوں کو، گستاخان صحابہ کو، گستاخان رسول کو جو ہے تحفظ فراہم کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق ان کو سزائیں دیں جو ہونی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک کوئی سزا نہیں ہوئی. ممتاز قادری کو بھی جب سزائے موت دی گئی تو ان سے پہلے 25 لوگ یا اس سے زیادہ جو ہے وہ پھانسی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پھانسی نہیں دی گئی. ان گستاخان رسول کو پھانسی نہیں دی گئی، دی تو عاشق رسول کو دی، کیونکہ وہ بیرونی دباؤ بہت زیادہ تھا. جب فیصلوں کے اوپر دباؤ آنا شروع ہو جائے تو پھر آئین کہاں رہا، پھر قانون کہاں رہا، پھر اس کی عملداری کہاں رہی، پھر عدالت کی حیثیت کہاں رہی؟ تو اب عدالت کو اپنی حیثیت بنوانی ہے تو آئین اور قانون پر اس کی روح کے مطابق عمل کرائے. اگر اس کے روح کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو پھر یہ یاد رکھے کہ امن و امان اور یہ انتشار کی ہوائیں اسی طریقے سے ہی پھیلتی رہیں گی. جب تک آپ عدل قائم نہیں کریں گے، عدل دیں گے تو یہ انتشار ختم ہوگا، امن قائم ہوگا. اور عدل نہیں دیں گے تو پھر یہ جتنے بھی لوگ اسلحہ اٹھا کے جو پاکستان کے عوام پر لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا کہ اسلحے کے زور پر چھینا چھپٹی ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، گھروں کو لوٹا جا رہا ہے، تو پھر اس قسم کے لوگ جو ہے وہ بس اٹھتے ہی کھڑے رہیں گے، اور جو شریف لوگ ہیں وہ پستے رہیں گے، صرف اس وجہ سے کہ عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. جب عدل اور انصاف ہوگا تو معاشرے بھی بہتر ہوں گے، اور یہ برائی کی جتنی بھی جڑیں، بے حیائی ہو یا جتنے بھی فحاشی کے اڈے ہوں یا منشیات کے اڈے ہوں، یہ سارے ختم ہوں گے. ہمیں جرائم کو بھی ختم کرنا ہے تو پولیس کے نظام کو بھی اچھا کرنا پڑے گا، عدالت کے نظام کو بھی اچھا کرنا پڑے گا. جب تک یہ نظام اچھے نہیں ہوں گے، ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہم سسٹم بدلنا چاہتے ہیں اور سسٹم کی بات کر رہے ہیں. سسٹم جب اچھے ہوں گے تو انصاف کی بالادستی قائم ہوگی، قانون کی بالادستی قائم ہوگی، آئین کی بالادستی قائم ہوگی. اسی طرف ہم جانا چاہتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکمرانوں کو کرانا چاہیے. سیاست آپ اپنے گھر پہ رکھ لیں، خدا کے واسطے اس پاکستان کے بارے میں سوچ لیں جس کے لیے 22 کروڑ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا. ہماری ماں بہنوں نے اپنی عزت آبروئیں لٹوائیں، ہماری مائیں بہنیں جو ہے وہ کنووں کے اندر اپنی زندگیاں انہوں نے مطلب شہادت کی موت کر لی ہے اپنی عزتوں کو تحفظ دینے کے لیے. آپ تھوڑی دیر کے لیے، میں حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے اس آج مقدس رات کو، اس شب قدر کی رات کو، اپنے شہداء کے اس جذبے کو کہ انہوں نے کتنی تکالیف، کتنے دکھ، کتنا خون بہانے کے بعد یہ پاکستان حاصل کیا تھا، اور آج آپ کیا کر رہے ہیں. آج کی رات آپ کو اپنا خود احتساب کرنا چاہیے. اگر آپ خود اپنا احتساب کریں گے تو آپ کو، اور جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 27 کہ آپ دیکھیں 26ویں رات امیر اہل سنت
کا یوم ولادت، ٹھیک ہے، اور 27ویں رات مرد مومن مرد حق علامہ شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ علیہ کا یوم ولادت، اور 27ویں رات ہی پاکستان کی آزادی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اتنی قربانیاں دے کے یہ پاکستان بنایا تھا، تو آج یہی ہستیاں جو دو نام میں امیر علامہ مولانا ابو البلال عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ہوں، انہوں نے دین کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں، نظریہ اہل سنت کو صحیح سمت کی طرف رکھا ہے، اور فکر رضا کو جس طریقے سے انہوں نے قائم اور دائم رکھتے ہوئے ایک سوچ پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر پھیلائی ہے، اس کی مثال آج کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ بہت بڑا کارنامہ، بلکہ میں تو یہ کہوں گا وسیم بھائی، یہ تو امیر اہل سنت کا احسان عظیم ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے کروڑوں لوگوں کے جو ہے نظریات کو تحفظ فراہم کیا، بغیر کسی کے ٹکرائے، بغیر کسی کے ٹکرائے اپنے نظریات کو جو ہے وہ پھیلاتے چلے گئے اور اپنے لوگوں کو سوچ اور فکر دیتے گئے۔ لیکن جہاں دفاع کی بات آئی تو وہاں جو ہے امیر شہدائے اہل سنت شہید محمد سلیم قادری جیسے لوگ، شہید محمد عباس قادری جیسے لوگ، انہوں نے جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے دیے اور اہل سنت کے لیے جو ہے تحفظ کو یقینی بنایا، اور آج انہی کی فکر پر چلتے ہوئے پاکستان سنی تحریک کے کارکنان دن اور رات وہ کوشاں ہیں مسلک حق اہل سنت کے تحفظ کے لیے۔ جہاں بھی کہیں سے کوئی پتھر مارا جاتا ہے اہل سنت کی سوچ پر، اہل سنت کی فکر پر یا شعائر اسلام کے خلاف، تو وہاں الحمدللہ سنی تحریک کا کارکن سب سے پہلے فرنٹ لائن کا کردار ادا کرتا ہے اور فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کو ہم خود مرکز اہل سنت سے جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کارکن جذباتی ہوتا ہے اور لیڈر جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں امن و امان بھی خراب نہیں ہونے دینا اور اپنی ساری چیزوں کو درست سمت کی طرف بھی لے کر جانا ہے، تو اس کی نگرانی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی عمران بھائی میں یہ بتا دوں کہ سنی تحریک کی جہاں بے تحاشا قربانیاں ہیں، میرے قائد و بانی شہید محمد سلیم قادری بھائی سے لے کے آج تک کے جتنے بھی کارکنان ہیں، اس میں اتنی قربانیاں ہیں کہ میں اگر اس کے لیے بولوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری مقدس رات جو ہے یقین کریں وہ گزر جائے گی۔ انہوں نے جس طریقے سے کارنامے ہائے انجام دیے ہیں، سے عوام کی خدمت کی ہے، دین حق کا پرچار کیا ہے، مسلک کا تحفظ کیا ہے۔ آج بھی آنے والے کل مرکز اہل سنت پر اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے لیے غریبوں میں جو ہے وہ راشن تقسیم کیا جائے گا، اور وہ ایک سلسلہ جو شروع سے چلا آ رہا ہے، جو ایک سوچ ایک فکر ہمارے قائد نے دی تھی، وہ عباس بھائی کے بعد اب چلتی چلتی اب وہ سروت اعجاز قادری بھائی کی قیادت میں جو ہے یہ سلسلہ ایک جاری ہے، اور اس پہ ہم قائم و دائم ہیں اور یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم جہاں دینی کام کر رہے ہیں وہاں فلاحی کام بھی کر رہے ہیں، وہاں اپنے نظریے کے تحفظ کا کام بھی کر رہے ہیں، اور ملک کی سلامتی کے لیے جب بھی ریاست کی طرف سے آواز آئی ہے، صرف سنی تحریک نہیں، اہل سنت کے تمام اکابرین نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بلند کیا اور پاکستان کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اہل سنت کا جو ہے وہ اثاثہ ہے اور اثاثہ رہے گا، اور یہ ہمارا پاکستان جو ہے ہمارے اکابرین کی میراث کا ثمر ہے، اور اس میراث کے ثمر کو ہم کسی کو ضائع کرنے نہیں دیں گے۔ ہم پاکستان کے اوپر آنچ آنے نہیں دیں گے، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے۔ ہم اپنے آباء و اجداد کی سنت ادا کرتے ہوئے، اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کی بقا و دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہی میسج میں عمران بھائی آپ کے اس پروگرام کے تحت جو ہے عوام تک پہنچانا چاہتا تھا، اور باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن کچھ دوست اور دوسرے بھی درمیان میں موجود ہیں، انہیں بھی موقع ملنا چاہیے۔ اگر پھر دوبارہ کوئی موقع ملتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ بہت شکریہ پڑی۔ بس ماشاءاللہ دیکھیں ناظرین، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام ہمارا جو ہوتا ہے روزانہ اس ٹائم جاری و ساری ہوتا ہے۔ آج ہے بڑی رات کے حوالے سے بڑے معاملات ہیں، اور انشاءاللہ تعالی
سمجھے کہ پوری رات عبادت میں گزارنی ہے، صاحب تصویر کے حوالے سے بھی جانا ہے، اور بھی مصروفیت ہے، اور اپنی بہت بڑی مصروفیت کے اندر ہمارے فہیم بھائی ہمارے ساتھی تشریف لائے. میں سب کا جو ہے انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ اس طرح سے ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں ایک آواز میں ماشاءاللہ. اور آپ سے گزارش ہے فہیم بھائی اور آپ تمام ساتھیوں سے کہ یہ پروگرام ہمارا صرف رمضان کا نہیں ہے، اس کو میں باقاعدہ ایک چینل کی شکل دے کر 12 مہینے کا پروگرام چلاؤں، اور اس میں ہم سیگمنٹ چلائیں گے اپنے الگ الگ، کہ اس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹرز بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، ہر طبقہ ہر معاملات کا جو ہے نا، ہر طبقہ فکر سے حوالے سے، مکتبہ فکر کے حوالے سے اور دینی علمی علوم کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم الگ الگ پروگرام سیگمنٹ کریں گے اس کے، اور انشاءاللہ تعالی مسلک حق اہل سنت والجماعت کو فروغ دینے کے لیے ہر جگہ کوشش کریں گے. آپ لوگوں کا بہت ممنون و مشکور ہوں، خصوصی طور پر فہیم بھائی آپ کا اور دیکھنے والے ناظرین آپ کا، کہ ماشاءاللہ آپ نے ہمارے پروگرام کو سنا دیکھا لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا. برائے مہربانی ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ پتہ چلے کہ آخر اچھا بتاتے مجھے سب ہیں. ٹرانسمیشن دیکھی، یہ باتیں ہوئی، یہ سب کچھ ہوا. ارے بھائی تو لائک کدھر ہے تمہارے؟ نہ لائک ہے نہ اس میں 2 الفاظ تمہاری طرف سے لکھے ہوئے ہیں. فہیم بھائی کے حوالے سے 2 الفاظ دو، عمران ناچیز کے حوالے سے کچھ ایسی چیز بتا دو جو ہم میں کمی ہے وہ ہم پوری کر لیں. کوئی ہماری خامیاں بتاؤ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ عوام دیکھ رہی ہے. ہاں پتہ سب کا ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے عمران بھائی کی ٹرانسمیشن ہمیں کب بلاؤ گے، ہمیں کب بٹھاؤ گے، لیکن ابھی تک آپ لوگ سبسکرائب کر کے ایک ممبر نہیں ہوئے کہ تاکہ ہماری ہر آواز آپ تک پہنچ سکے، آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچ سکے. ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے، دوبارہ ہماری ٹرانسمیشن کا انتظار کریں گے اور ان سب کو آپ وقتاً فوقتاً دوبارہ انشاءاللہ ہمارے چینل سے دیکھیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں تمام عوام کا، تمام دوستوں کا، تمام بھائیوں کا، اور پھر ایک مرتبہ فہیم بھائی آپ کا میں مشکور ہوں.